واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 19 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلی قسط میں آپ کو عراق کے تمام فتوحات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں ملک شام کی فتوحات کی جانب۔ ناظرین، سلسلہ واقعات کے لحاظ سے ہم اس موقع پر شام کی لشکر کشی کے ابتدائی حالات بھی نہایت اجمال کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز سن 13 ہجری بمطابق سن 634 عیسوی میں شام پر کئی طرف سے لشکر کشی کی۔ ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، ناظرین شرجیل کو اردن پر، عمر بن العاص کو فلسطین پر مامور کیا۔ ناظرین، فوجوں کی مجموعی تعداد 4000 تھی۔ عرب کی سرحد سے نکل کر ان افسروں کو ہر قدم پر رومیوں کے بڑے بڑے جتھے ملے جو پہلے سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین، ان کے علاوہ قیصر روم نے تمام ملک سے فوجیں جمع کر کے الگ الگ افسروں کے مقابلے پر بھیجی۔ یہ دیکھ کر افسران اسلام نے اس پر اتفاق کیا کہ کل فوجیں یکجا ہو جائیں۔ اس کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اور فوجیں مدد کو روانہ کی جائیں۔ چنانچہ خالد بن ولید جو عراق کی مہم پر مامور تھے، عراق سے چل کر راہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے اور فتح حاصل کرتے دمشق پہنچے اور اس کو صدر مقام قرار دے کر وہاں مقام کیا۔ ناظرین، قیصر نے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے روانہ کی جس نے اجنادین پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ خالد اور ابو عبیدہ خود پیش قدمی کر کے اجنادین پر بڑھے اور افسروں کو لکھ بھیجا کہ وہیں آ کر مل جائیں۔ چنانچہ حضرت شرجیل، یزید، عمر بن العاص وقت مقررہ پر اجنادین پہنچ گئے۔ ناظرین، خالد نے بڑھ کر حملہ کیا اور بہت بڑے مارکے کے بعد جس میں 3000 مسلمان شہید ہو گئے تھے، فتح کامل حاصل ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ حسب روایت ابن اسحاق 28 جمادی الاول بمطابق 13 ہجری سن 634 عیسوی میں واقع ہوا۔ ناظرین، اس مہم سے فارغ ہو کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دمشق کا رخ کیا اور دمشق پہنچ کر ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، محاصرہ اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں شروع ہوا، چونکہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حاصل ہوئی، اس لیے ہم اس مارکے کی حال تفصیل سے لکھتے ہیں۔ ناظرین، فتح دمشق یہ شہر شام کا ایک بہت بڑا صدر مقام تھا اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب تجارت کے تعلق سے اکثر وہاں آیا جایا کرتے تھے، اس کی عظمت کا شہرہ تمام عرب میں تھا۔ ناظرین، ان وجوہ سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اہتمام سے محاصرہ کے سامان کیے۔ ناظرین، شہر پناہ کے بڑے بڑے دروازوں پر ان افسروں کو مقرر کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر مامور ہو کر آئے تھے۔ چنانچہ عمر بن العاص باب توما پر، شرجیل باب فرادیس پر، ابو عبیدہ باب الجلیہ پر متعین ہوئے اور خود خالد نے 5000 فوج ساتھ لے کر باب الشرق کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ناظرین، محاصرہ کی سختی دیکھ کر عیسائی ہمت ہارتے جاتے تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ ان کے جاسوس جو دریافت حال کے لیے مسلمانوں کی فوج میں آتے جاتے تھے، آ کر دیکھتے تھے کہ تمام فوج میں ایک جوش کا عالم ہے، ہر شخص پر ایک نشہ سا چھایا ہوا ہے، ہر فرد میں دلیری، ثابت قدمی، راست بازی، عزم اور استقلال پایا جاتا ہے۔ تاہم ان کو یہ سہارا تھا کہ ہر کل سر پر موجود ہے اور حمص سے امدادی فوجیں چل چکی ہیں۔ اسی اثنا میں ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسند ارائے خلافت ہوئے۔ ناظرین، عیسائیوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے موسم سرما تک یہ بادل آپ سے آپ چھٹ جائے گا، لیکن ان کی دونوں امیدیں بیکار گئیں۔ مسلمانوں کی سرگرمی جاڑوں کی شدت میں بھی کم نہ ہوئی۔ ناظرین، ادھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالقعدہ کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے مدد نہ آنے پائے۔ ناظرین، چنانچہ ہرقل نے حمص سے جو فوجیں بھیجی
تھی وہیں روک لی گئی۔ دمشق والوں کو اب بالکل مایوسی ہو گئی۔ اسی اثنا میں اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے حق میں تائید غیبی کا کام دے گیا، یعنی بطری کے دمشق کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کی تقریب میں تمام شہر نے خوشی کے جلسے کیے اور کثرت سے شرابیں پی کر شام سے پڑھ کر سو رہے۔ ناظرین، خالد راتوں کو سوتے کم تھے اور محصورین کی ذرا ذرا سی بات کی خبر رکھتے تھے۔ اس سے عمدہ موقع کہاں ہاتھ آ سکتا تھا، اسی وقت اٹھے اور چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا۔ شہر پناہ کے نیچے خندق پانی سے لبریز تھی۔ ناظرین، مشق کے سہارے پار اترے اور کمن کے ذریعے سے دیوار پر چڑھ گئے اور جا کر رسی کی سیڑھی کمن سے اٹکا کر نیچے لٹکا دی۔ ناظرین، اور اس ترکیب سے تھوڑی دیر میں بہت سے جان نثار۔ ناظرین، یہ روایت طبری کی ہے۔ بلازری کا بیان ہے کہ خالد کو عیسائیوں کے جشن کی خبر خود ایک عیسائی نے دی تھی اور سیڑھی بھی عیسائی لائے تھے۔ بہرحال مجاہدین فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد نے اتر کر پہلے دربانوں کو تہ و تیغ کیا، پھر قفل توڑ کر دروازے کھول دیے۔ ناظرین، ادھر فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ دروازے کھلنے کے ساتھ سیلاب کی طرح گھس آئی اور پہرا کی فوج کو تہ و تیغ کر دیا۔ ناظرین، عیسائیوں نے یہ رنگ دیکھ کر شہر پناہ کے تمام دروازے کھول دیے اور ابو عبیدہ سے ملتجی ہوئے کہ ہم کو خالد سے بچائیے۔ ناظرین، ابو عبیدہ اور خالد کا سامنا ہوا۔ خالد نے شہر کا جو حصہ فتح کر لیا تھا اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے چونکہ صلح منظور کر لی تھی، مفتوحہ حصے میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کی گئی، یعنی نہ غنیمت کی اجازت دی گئی، نہ کوئی شخص لونڈی غلام بنایا گیا۔ یہ مبارک فتح جو تمام بلاد شامیہ کی فتح کا دیباچہ تھی، رجب سن 14 ہجری بمطابق سن 635 سن عیسوی میں ہوئی۔ ناظرین، دمشق کی شکست نے رومیوں کو سخت برہم کر دیا اور وہ ہر طرف سے جمع ہو کر بڑے زور اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ناظرین، دمشق کی فتح کے بعد چونکہ مسلمانوں نے اردن کا رخ کیا تھا، اس لیے انہوں نے اسی صوبے کے ایک مشہور شہر وسان میں فوجیں جمع کرنی شروع کی۔ ناظرین، شہنشاہ ہرقل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھی اور دمشق تک نہ پہنچ سکی تھی، وہ بھی اس میں آ کر شامل ہو گئی۔ ناظرین، اس طرح 30-40 ہزار کا مجمع جمع ہو گیا جس کا سپہ سالار سکار نام کا ایک رومی افسر تھا۔ ناظرین، موقع جنگ سمجھنے کے لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ شام کا ملک 6 ضلعوں میں منقسم ہے جن سے دمشق، حمص، اردن، فلسطین مشہور اضلاع ہیں۔ ناظرین، اردن کا صدر مقام تبریہ ہے جو دمشق سے 4 منزل پر ہے۔ تبریہ کے مشرقی جانب 12 میل کی لمبی ایک جھیل ہے۔ ناظرین، جس کے قریب چند میل پر ایک چھوٹا سا شہر جس کا پرانا نام صلح اور نیا یعنی عربی نام فحل ہے۔ ناظرین، یہ لڑائی اسی شہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقام اب بالکل ویران ہے، تاہم اس کے کچھ آثار اب بھی سمندر کی سطح سے 600 فٹ بلندی پر محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، حسیان تبریہ کی جنوبی طرف 18 میل پر واقع ہے۔ غرض رومی فوجیں جس طرح حسیان میں جمع ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے سامنے فحل پر پڑاؤ ڈالا، رومیوں نے اس ڈر سے کہ مسلمان دفعتاً نہ آ پڑے آس پاس جس قدر نہریں تھی سب کے بند توڑ دی۔ فحل سے حسیان تک تمام عالم زیر آب ہو گیا۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تمام راستے رک گئے، لیکن اسلام کا سیلاب کب رک سکتا تھا؟ مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر عیسائی صلح پر آمادہ ہوئے اور ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے۔ ابو عبیدہ نے معاذ بن جبل کو بھیجا۔ ناظرین، معاذ رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ خیمے میں دیبائے زریں کا فرش بچھا ہے، وہیں ٹھہر گئے۔ ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ گھوڑا میں تھام لیتا ہوں، آپ دربار میں جا کر بیٹھیے۔ ناظرین، معاذ کی بزرگی اور تقدس کا عام چرچا تھا اور عیسائی تک اس سے واقف تھے، اس لیے وہ واقعی ان کی عزت کرنی چاہتے تھے اور ان کا باہر کھڑے رہنا ان کو گراں گزرتا تھا۔ معاذ نے کہا کہ میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق
چھین کر تیار ہوا ہے، بیٹھنا نہیں چاہتا۔ ناظرین یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 20 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔